نکاح میں ولی کی موجودگی یہ بھی ایک شرط ہے، یاد رکھیں نکاح میں ولی موجود ہونا شرط ہے۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بغور سن لے لوگ، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرتی ہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جس کا ولی راضی نہیں نکاح سے، نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ عمل زنا ہے اس کا، یاد رکھیں جو بغیر ولی کے نکاح کرے جو لڑکی، وہ عمل زنا ہے اس کا، اور جو لڑکا ایسی لڑکی سے نکاح کرے اس نے زنا کیا، اس سے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ لوگ بھاگ کر نکاح کرتے ہیں، بھگا کر نکاح کرتے ہیں، اور بہت سے معاشرے کے نوجوان اچھا بھی سمجھتے ہیں میرا دوست بھگا کے لے جا رہا، میں گواہی دوں گا اس کی جا کر، قیامت کے دن اللہ پکڑ کریں گا۔ اور کیا تمہاری بہن بھاگ کے جاؤں گی تو دوں گی وہاں گواہیاں ایسی؟ وہاں تو گلا دباؤں گے، قتل کر دوں گے جو گواہی دیں گا آ کر، یہاں گواہی دینے کو کھڑے ہو بڑے، نہیں میرے دوست نے افیئر کیا، بہت محبت ہے ان کے اندر، سچی محبت ہے، کائے کی سچی محبت ہے سب کو معلوم دنیا کو۔ اگر سچی محبت ہوتی تو جن والدین سے وہ پیدا ہوئے اگر ان کو چھوڑ کر بھاگ کر نکاح کرتے ہیں تو کائے کی محبت، یہ صرف جو ہے جنس ہے، یاد رکھیے یہ صرف جو ہوس ہے، جن ماں باپ سے پیدا ہوئے ان کو اگر تم نہیں شریک کرتے اپنے نکاح میں تو کیا تمہاری محبت؟ اصل محبت تو انسان اپنے رب سے کرتا ہے، پھر اس کے رسول سے کرتا ہے، اس کی کتاب سے کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، یہ محبت ہے اصل، یہ تو نفس ہے، خواہشات ہے۔ اور ایسے نکاح کیا ہوتے سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے ایسے نکاح میں کبھی خیر و برکت نہیں آتی، اس میں ولی کی اجازت نہیں ہوتی، یہ نکاح 2 4 5 سال میں کولیپس ہونا ہے، ٹوٹنا ہے، طلاق ہونا ہے، جلا کے مار دیں گے اس لڑکی کو، کچھ نہ کچھ قتل پہ جا کر ہی ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ لڑکی والد کی رضامندی ضروری ہے، والد نہ ہو تو پھر بھائی ہو سکتا ہے ولی، بھائی نہ ہو تو چچا، ماموں، نانا، دادا، بہرحال جو بھی اس کا نزدیکی جو محرم ہوگا وہ اس کا ولی بنتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اگر ولی نہ ہو موجود تو پھر وقت کا قاضی، بادشاہ یا کوئی بھی جو ہے شخص کا، یا کسی تنظیم کا رہبر یا کسی جماعت کا امیر بھی جو ہے اس کا ولی بن سکتا ہے، جیسے نو مسلمہ خاتون ہے، یا ایسی عورت اس کا سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، مر گئے خاندان کے لوگ، وہ اکیلی بچ گئی ہے، یتیم ہے، تو بہرحال پھر وقت کا قاضی، خلیفہ، کسی جماعت کا امیر، کسی تنظیم کا رہبر، یہ اس کا ولی بہرحال بن سکتا ہے، لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ نو مسلمہ کا ولی بھی جو وقت کا قاضی یا جو ہے خلیفہ بنے گا، بغیر ولی کے نہیں آتا۔ اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، اور نہ ہی بغیر ولی کے اجازت کے جو ہے نکاح کر سکتی، خود بھی نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں کر سکتی۔ اور ولی ہمیشہ مرد ہوگا، عورت کا ولی عورت نہیں ہوتا۔ ماں راضی ہے، باپ راضی نہیں، میں کوئی شادی کرنا لڑکی سے نہیں ہوتا نکاح، اس لیے کہ باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، دادا، نانا، چاچا، ماموں ولی ہوتے سگے، اس کی ماں ولی نہیں ہوتی، اس کی بہنیں ولی نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ تو بہت سی بار ہوتا ہے اس کی ماں راضی تھی، ہم نے شادی کر لی، باپ راضی نہیں تھا، نہیں ہوتا نکاح، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور قرآن نے بھی جب نکاح کا حکم دیا تو ولی کو حکم دیا، جیسے کہ میں نے آپ سے جو آیت تلاوت کی، وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ، کہ نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہے، یہ نہیں کہا نکاح کر لو جو بے نکاح ہے، نکاح کر دو، ذمہ دار کو حکم آیا، ولی کو حکم آیا نکاح کر دو، مجھے اور آپ کو حکم نہیں آیا کر لینے کا۔ تو لڑکی بغیر ولی کے نکاح، یاد رکھیے، نہیں کر سکتی۔ ایسا نکاح جو بغیر ولی کے ہو وہ سراسر جو ہے باطل ہے۔ اسی طرح عورت کی ولی نہیں بن سکتی، ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ نکاح باطل ہے۔ اسی طرح ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ زنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنا نکاح خود سے نہ کرے بغیر ولی کے، اور جو عورت اپنے خود سے نکاح کر لیتی ہے وہ زانیہ ہے۔ سمجھ رہے آپ الفاظ؟ زانیہ، اس نے زنا کیا جس نے ولی کے بغیر اجازت سے نکاح کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بغیر ولی کے نکاح دھڑلے سے ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ جا رہی ہے، والدین کو چھوڑ دے رہی ہے، ترک کر دے رہی ہیں۔ یاد رکھیں ایسے نکاح کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جس میں والدین کا لحاظ تک نہ رکھا گیا ہو، جنہوں نے پیدا کیا، تکلیفیں برداشت کی، بڑا کیا، صرف اپنی خواہشات اور ہوس کے لیے لڑکے اور لڑکیاں نکاح کر لیتے بغیر والدین کو چھوڑ کر یا ان کی بغیر اجازت کے۔ یقیناً لڑکوں کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کیا اس لڑکے کا بھی اعتبار ہے جو اپنے والدین کا نہ ہوا وہ کیا کسی اور کا ہوگا؟ اور کیا اس لڑکی کا اعتبار کرتے ہیں نوجوان جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تمہاری کیا ہوں گی؟ ایک مثال دیتا ہوں، اگر مثال سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے۔ پرانی مثال ہے وہ زمانے کے، جس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک نوجوان کسی لڑکی سے جو ہے عشق کرتا تھا، اس نے بات طے کی کہ ہم دونوں بھاگ جائیں گے۔ وہ گیا اور ایک گھوڑا لے کر آیا، جس گھوڑے کے بارے میں اس گھوڑے جس نے بیچا کہا دیکھو یہ گھوڑے کی نانی پانی سے ڈر گئی تھی، تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی، یہ بھی پانی سے ڈرتی ہے۔ جانوروں میں ہوتا ہے، کچھ برائیاں جب خامیاں ہوتی ہے تو نسل در نسل چلتی ہے، کچھ خصوصیتیں ہوتی ہے تو نسل در نسل چلتی ہے، اچھی نسل کو پیدا کرتی ہے، بری نسل کو۔ اب وہ لے کر اس لڑکی کو بھاگ گیا، کافی دور تک گیا، جب تو پانی نہیں ملا اس کو، لیکن ایک مقام آیا جب پانی آ گیا، وہ گھوڑی اندر جاتی ہی نہیں پانی میں،
بہت دیر ہوگی، مشکل ہوئی، اس نے اس لڑکی سے کہا میں نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا. تو کہا کیا وجہ؟ صرف یہ گڑنے کا بس ترک کر دیا. اس لڑکی کو لا کر چھوڑ دیا. جب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم تو کل بھاگنے کا ارادہ کر چکے تھے، بھاگ بھی گئے تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا اس گھوڑے والے نے مجھ سے کہا تھا اس کی نانی پانی سے ڈرتی تھی تو یہ پانی سے ڈرتی گھوڑی، اس لیے جو ہے اس کی ماں ڈرتی تھی اس لیے یہ ڈرتی ہے. مجھے یہ خیال دل میں آیا اگر میں اس کو لے کے بھاگوں گا تو میری بیٹی بھاگ کے جائیں گی، پھر اس کی بیٹی بھاگ کر جائیں گی. یہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بھگا کر لے جاتے ہیں نا، ان کے بچے بھاگ کر ہی شادی کرتے ہیں. اس لیے کہ پورے سماج میں مشہور ہوتے بھائی تمہارے ماں باپ کا تو کیا، اس زمانے میں بھاگے تھے جب لوگ پردہ کرتے تھے، بھائی تمہارا کیا ہے. تو بچوں میں ایک احساس آتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا، جب ماں باپ نے کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ عشق مزاجیاں، بھاگنا، افیئر کرنا اور شادیاں کرنا. پھر تو یاد رکھیے بہت بری بات ہے بغیر ولی کی جو ہے کوئی خاتون نکاح نہ کرے. ایسا کیا گیا نکاح، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا میں شامل کیا. اسی طرح ایجاب و قبول بھی اس کا رکن ہے، اسی طرح 2 گواہ ہونا رکن ہے. آئیے آخری رکن نکاح کا جو ہے وہ ہے حق